السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ما جلس قوم فی مجلس لا یذکرون اللہ تکون علیہم طرۃ یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ جب کوئی قوم کسی مجلس میں بیٹھتی ہے، یعنی کچھ لوگ اکٹھے ہو کر کوئی مجلس لگاتے ہیں اور اس میں وہ اللہ کا نام نہیں لیتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، یعنی دین کی بات، قرآن کی بات، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بات، آپ کی حدیث، آپ کی سنت، دین کی کوئی بات بالکل نہیں کرتے اس مجلس میں، یہ مجلس قیامت والے دن ان کے لیے باعث افسوس بن جائے گی کہ کاش ہم یہ مجلس نہ لگاتے، اور اگر لگائی تھی تو اس میں ضرور دین کی بات کرتے۔ اس لیے جہاں بھی انسان مجلس لگائے اس میں دین کی بات ضرور ہونی چاہیے، اور یہ تابع ہو سکتا ہے جب آپ کے دوست دیندار ہوں، ورنہ یہ مجلس قیامت والے دن انسان کے لیے باعث افسوس بنے گی کہ مجلس لگائی تھی، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھے رہے، پوری مجلس کے اندر کوئی اللہ کی بات نہیں ہوئی، کوئی دین کی بات نہیں ہوئی، تو یہ ان کے لیے باعث افسوس بن جائے گی۔ آج ہم اپنی مجلسوں کو دیکھیں تو ان میں سوائے یعنی عام بات ہو رہی ہے، کچھ مجلسیں ایسی ہیں الحمدللہ کہ لوگ دین کی بات کرتے ہیں، دین سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ عام دینی مجلس سے ہٹ کر دنیاوی مجلس بھی ہو تو اس میں بھی دینی رنگ غالب رہتا ہے، دین کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ مجلس لگائی گئی ہے لیکن اس میں اللہ کا نام نہیں لیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں کی گئی، دین کی کوئی بات نہیں ہوئی، اور اسی طرح وہ مجلس لگی رہی، ایک دوسرے کو مذاق کرتے رہے، گپے مارتے رہے، ایک دوسرے کو ووٹنگ کرتے رہے، اور اللہ معاف فرمائے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہے، اور مذاق کرتے رہے، استہزاء کرتے رہے، ووٹنگ کرتے رہے، یہ سارے کام کرتے رہے، پھر اٹھ کے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ تم منہ سے نکالتے ہو وہاں رقیب اور عتید فرشتے بیٹھے ہیں، یعنی وہ نوٹ کرنے والے وہ موجود ہیں، اور قیامت والے دن یہ سارا کھول کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ انسان اپنے اعمال کو، اپنی باتوں کو، اپنے الفاظ کو جب لکھا ہوا دیکھے گا، ایک ایک چیز لکھی ہوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ ہائے افسوس، میں اس کتاب کو، اس رجسٹر کو کہاں لے جاؤں کہ جس نے اپنے اندر ساری چیزیں لکھ دی ہوئی ہیں، میری ایک ایک بات لکھ دی گئی ہے اور کوئی چیز چھوڑی نہیں گئی، تو میں اب اس کو کہاں لے جاؤں، کہاں پھینکوں میں اس کو، اور کدھر لے جاؤں؟ لیکن اس وقت کف افسوس ملنے کے علاوہ انسان کچھ نہیں کر سکے گا، حسرت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنی تنہائیوں میں، محفلوں میں دین کی بات کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دین سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ آج یہ جو ہمارے پاس سوشل میڈیا کی ایک ذریعہ ہے دین کی بات پھیلانے کا، اس کو استعمال کرنا چاہیے اپنی محفلوں میں، اپنی تنہائیوں میں، اور اس آلہ کو جو موبائل جس کا نام ہے، اس کو دین کی نصرت کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس
کہ بہت سے لوگ ایسا نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی مجلس کے بارے میں جہاں دین کی بات ہو فرمایا تھا کہ ما جلس قوم فی بیت من بیوت اللہ یذکرون اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمہ، کہ جب کوئی لوگ کسی اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں، دین کی بات ہوتی ہے، یتدارسون بینہم، دین سیکھتے سکھاتے ہیں ایک دوسرے سے، الا نازلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، وغاشیتہم الرحمہ، رحمت کے فرشتے اپنے پروں کے نیچے ان کو لے لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں میں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم گواہ رہنا میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ان میں فلاں بندہ جو ہے نا وہ کوئی یہ دین کی بات سننے نہیں آیا تھا، وہ تو کسی اپنے کام سے آیا، کسی کو ملنے آیا، آگے یہ بات اس طرح کی ہو رہی تھی تو وہ بیٹھ گیا۔ یہ بعض روایت میں یہ لفظ بھی ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے ان کو؟ فرمایا کہ لا یشقا جلیسہم، جو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا جو دین سکھا رہے ہیں، تو یاد رکھو ان کے ساتھ بیٹھنے والا وہ کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا ہے۔ تو آج ہم دیکھ لیں کہ ہماری محفلیں کس طرح کی ہیں۔ محفلیں تو لگتی ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، گپے مارتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو مذاق کرتے رہتے ہیں، استہزاء کرتے رہتے ہیں، اور یہ جو حرام کام ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، موسیقی ہے، گانے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن وہاں دین کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ دین کی بات وہی کرے گا نا جو دین کو جانتا ہے، یا دین سے محبت کرتا ہے، دین کے ساتھ محبت رکھتا ہے، عمل کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی بندہ وہاں نہیں ہے تو بات کون کرے گا؟ اور آج شیطان نے ایسا چکر چلایا، خاص طور پر اس میڈیا نے، کہ دینی لوگوں کو مجرم بنا کے پیش کیا گیا۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بعض لوگ ان میں کوئی ایسی چیزیں ہوں جو قابل اعتراض، لیکن سب کو ایک لاٹھی کے ساتھ ہانکنا، کبار علماء کو، دین کا کام کرنے والے مخلص لوگوں کو، دین کی محفلیں سجانے والوں کو، دین لوگوں تک پہنچانے والوں کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھ کر یہ فیصلہ کر دینا کہ یہ مولوی، یہ داڑھی والے، یہ پردہ والیاں، فلاں فلاں، ان سے بچو، ان کو اپنی محفلوں میں نہ آنے دو، بنیاد پرست ہیں، ٹیررسٹ ہیں، فلاں ہیں، تو پھر محفلوں میں دین کی بات تھوڑی ہوگی، پھر محفلوں کے اندر استہزاء اور مذاق ہوگا، پھر محفلوں کے اندر گانے ہی چلیں گے، پھر محفلوں کے اندر یہ ایک دوسرے کے ساتھ مذاق ہوگا، ایک دوسرے کو گالیاں دی جائیں گی اور ایک دوسرے کی عزت اتاری جائے گی۔ آج جو بڑے یعنی مقدس رشتے تھے ان کی حرمت کو، ان کے تقدس کو بھی پامال کیا گیا، ماں کی گالی، بہن کی گالی، اور اس طرح کے جو مقدس رشتے تھے ان کے نام کی گالیاں دی جاتی ہیں۔ اس طرح کی ہماری محفلیں، اللہ اکبر۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم محفلیں سجاتے، کسی عالم کو بلاتے کہ ہمیں قرآن کی کوئی ایک آیت ہی پڑھا دیں، اس کا مفہوم ہی بتا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن کی ایک آیت سیکھ لینا، اس کے معنی، مفہوم، مسائل کو سیکھ لینا، خیر لک من الف رکعت، 1000 رکعت سے بہتر ہے۔ 1000 رکعت سے نفل 1000 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو ایسی محفلیں ہونا چاہیے تھی، دین کی محفلیں، یا کم از کم اتنا ہوتا کہ جب ہم محفل لگاتے ہیں تو دین کی کوئی بات ہی کر لیتے۔ حالانکہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس لگاتے تھے، دین کی بات ہوتی تھی،
پھر بھی آپ اٹھتے ہوئے کفارہ مجلس کی دعا پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کفارہ مجلس کی دعا کا مطلب کہ یہ جو مجلس ہم نے لگائی ہے اس میں اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو یہ دعا پڑھنے سے اللہ وہ کمی کوتاہی معاف کر دے گا۔ یہ ان مجلسوں کا حال ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے تھے، یہ ان مجلسوں کا حال ہے جو صحابہ اکرام لگاتے تھے، یہ ان مجلسوں کا حال ہے جو تابعین، ائمہ اکرام، صالحین، علماء، فقہاء، مفسرین، محدثین لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کی گھڑیوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔